بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان قرباخ کے متنازع خطے میں عارضی جنگ بندی عمل میں آ گئی ہے۔ تاہم فار بندی شروع ہونے کے 1 گھنٹے بعد ہی دونوں جانب سے اس کی خلاف ورزی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 مرتبہ جنگ بندی کی گئی ہے، لیکن وہ فیل ہو چکی ہے۔ امریکہ بھی ثالثی کا کردار ادا کر چکا ہے، لیکن اب امریکہ بھی سائیڈ لائن پر ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ناممکن ہے، کیونکہ ایک ملک کی طرف سے اگر جنگ بندی کی جاتی ہے تو دوسرا ملک اس پر راکٹ حملے کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ ارمینیا کی طرف سے مسلسل آذربائیجان کی عام آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آذربائیجان کے صدر کا یہی کہنا ہے کہ اگر ارمینیا نے جنگ کرنی ہے تو ہمارے فوجیوں کے ساتھ کریں، ہمارے ساتھ کریں، ہماری عام آبادی کو نشانہ نہ بنائیں۔ ابھی جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق ارمینیا نے جان بوجھ کر 2 راکٹ حملے آذربائیجان کی عام آبادی پر کر دیے، جس سے 150 کے قریب آذربائیجان کے جو عام شہری ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ آذربائیجان اب ارمینیا کے اندر گھس کر حملے کرنے والا ہے۔ دوسری طرف ترکی بھی میدان میں آ چکا ہے، کیونکہ ترکی نے اپنے F-16 طیارے آذربائیجان کی طرف روانہ کر دیے ہیں۔ اب وہ آذربائیجان کے ساتھ مل کر ارمینیا کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ پہلے ہی آذربائیجان ارمینیا پر فتح حاصل کر چکا ہے، یعنی کہ کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ ایران کی سرحد کے ساتھ جتنے بھی علاقے تھے وہاں پر اب آذربائیجان حکومت کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شروع سے لے کر اینڈ تک آذربائیجان نے فتح حاصل کی ہے۔ ارمینیا کو مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان پر بھی الزامات لگائے گئے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے، جبکہ پاکستان نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ارمینیا کو آخری وارننگ جاری کر دی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں سوچنا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اگر ہم انڈیا کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں تو ارمینیا کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ارمینیا جو ہم پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم نے اپنے جوان آذربائیجان کو دیے ہیں اور وہ آذری فوج کے ساتھ مل کر ارمینیا پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان پر بار بار الزامات لگائے گئے تو پاکستان نے ارمینیا کے خلاف کارروائی کر دینی ہے۔ پاکستان اس جنگ کا حصہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ یاد رہے کہ یہودی ممالک پوری طرح سے ارمینیا کو لفظی لحاظ سے سپورٹ کر رہے ہیں اور مسلسل آذربائیجان، ترکی اور پاکستان کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کو ترکی سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ ترکی اپنے طیارے، فوجی اور جنگ کا سامان مہیا کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے آذربائیجان نے ابھی تک ارمینیا کے تمام تر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے فوجیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ یاد رہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے بیان نے پوری دنیا میں آگ لگا دی۔ یاد رہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو سپورٹ کیا اور اسلام کے لیے آواز اٹھائی، اور اسی وجہ سے پاکستان کے بعد دوسرا بڑا دشمن بھارت کے لیے ترکی بن چکا ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل دونوں جانب سے جنگ بندی شروع ہونے سے پہلے بھی شہری علاقوں میں گولے داغنے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اس خطے میں 2 ہفتے سے دونوں ممالک کے درمیان شدید لڑائی جاری تھی۔ یاد رہے کہ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان 32 دن سے جنگ شروع ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر گولے، میزائل اور ہوائی جہازوں سے حملہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ جنگی طیاروں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ روس کے وزیر خارجہ نے ماسکو میں 10 گھنٹے طویل مذاکرات کے بعد اس جنگ بندی کا اعلان بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ اب تک دونوں ممالک کے درمیان 27 ستمبر سے شروع ہونے والی اس کشیدگی کے باعث 5000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ معاہدے کے مطابق اس فائر بندی کا مقصد دونوں اطراف سے قیدیوں اور لاشوں کا تبادلہ ہے۔ اس سے پہلے جو جنگ بندی ہوئی تھی اس وقت ارمینیا نے اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھا لی تھیں اور پھر ارمینیا نے موقع دیکھتے ہوئے 2 راکٹ حملے کر دیے، ایک آذربائیجان کی عام آبادی پر گرایا اور ایک آذری فوج پر، جس پر جنگ بندی ختم ہو گئی اور آذربائیجان نے بھی ارمینیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ واضح رہے کہ قرباخ کو بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن سن 1954 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہونے کے بعد سے اس کا حکومتی انتظام ارمینائی نسل کے مقامی افراد کے پاس ہے۔ حالیہ برسوں میں قرباخ پر ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والی یہ سخت ترین لڑائی ہے، جس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر پرتشدد کارروائیوں کے الزامات لگائے ہیں۔ دونوں ممالک سوویت یونین کے خاتمے سے قبل اس کے زیر انتظام تھے اور ان دونوں نے حالیہ کشیدگی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کی ہے۔ روس کا ارمینیا میں ایک فوجی اڈہ ہے، جبکہ دونوں ممالک تنظیم سیکورٹی آرگنیشن CSTO کے رکن بھی ہیں، تاہم ماسکو کے آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے رابطے ہیں۔ سنیچر کے روز مقامی وقت کے مطابق دن کو 12 بجے فائر بندی عمل میں آئی تھی، تاہم دونوں جانب کا کہنا تھا کہ حریف فورسز اس کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ فائر بندی عمل میں آنے سے کچھ دیر بعد شہری علاقوں پر گولے داغنے کے الزامات دونوں جانب سے آئے تھے، لیکن یہ ثابت کیا گیا تھا کہ ارمینیا کی طرف سے پہل کی گئی تھی اور ارمینیا نے آذربائیجان کی عام آبادی کو نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ابھی تک 3 مرتبہ جنگ بندی کا عمل لایا گیا، لیکن ہر 3 سے 4 منٹ کے بعد دونوں ممالک ایک دوسرے پر میزائل حملے کر دیتے ہیں۔ امریکہ بھی ثالثی کی کوشش کر چکا ہے، لیکن امریکہ بھی فیل ہو چکا ہے۔ امریکہ نے بہار کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں ممالک ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک دوسرے پر خطرناک حملے کر رہے ہیں اور اس جنگ میں آہستہ آہستہ کر کے باقی تمام تر ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ اسی طرح رہی تو یہ خطے کی سب سے بڑی اور آخری جنگ بن سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ ارمینیا جنگ بندی کرتا ہے یا پھر آگے سے مقابلہ کرتا ہے۔ اگر جنگ بندی کر لیتا ہے تو یہ جنگ یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔